چھوٹے سے لے کر بڑے تک جو افراد ہیں وہ بڑے بڑے باجے پورے زور و شور کے ساتھ جو ہے وہ گلیوں میں روڈوں پر بجا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انتہائی تکلیف کے اندر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت بری طریقے سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ کسی کے کان میں جا کے بجا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلاتا ہوا جا رہا ہے تو اس کے کان میں بجایا، وہ گر گیا، لوگ بیٹھے ہوئے اچانک ان کے پاس آ کے زور سے باجا بجا دیتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں تو یہ ہنستے ہیں، پرینک کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، انہیں باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ پورے پورے جلوس نکل رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں یہ باجے ہوتے ہیں اور یہ جشن آزادی کی خوشی میں باجے بجا رہے ہوتے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی قومی سطح پر کوئی ایک چیز پیدا ہو گئی ہے کہ اب یہ 14 اگست کا ایک لازمی جز بن گیا ہے کہ اس کے باجے بجاتے رہیں گے، اور یہ انتہائی تکلیف کا سبب بن چکا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ آپ نصیحتیں فرما دیجیے۔ کی بات ہے۔ ہاں، ایک میں نے ویسے وہ سوشل میڈیا کلپ تو پہلے دیکھا تھا، اس بار تو نہیں دیکھا، کہ جشن آزادی کے موقع پر پاں کرنے کے بجائے چھاں کیجیے۔ وہ میں نے باجے کی پاں پاں کرنے کے بجائے شجر کاری کر کے چھاں کیجیے، لوگوں کو چھاؤں فراہم کیجیے، یہ شاید اس کی مراد ہوتی تھی۔ تو اس بار بھی چلا ہوگا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ جو اس طرح کے پیارے پیارے وہ بناتے ہیں جملے۔ تو واقعی باجا بجانا، توبہ استغفر اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان علی شان کچھ اس طرح ہے کہ میں نے اپنی بعثت تشریف آوری کا مقصد یہ بتایا کہ میں یہ مطلب باجوں گانجوں اور بنسریوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس طرح کا مضمون ہے حدیث پاک میں۔ اور ہم لوگ ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے کے باوجود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جن چیز کو تہیس نہیس کرنے کے لیے اور مٹانے کے لیے تشریف لائے ہیں، ہم اسی کو فروغ دے رہے ہیں۔ ہم کیسے غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم کیسے عاشق رسول ہیں۔ تو یہ بڑی درد کی بات ہے، ہمیں اس سے بالکل یعنی کہ توبہ کرنی چاہیے اور خود کو بچانا چاہیے۔ اور یہ بہت بری چیز ہے، حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں، یعنی ان پر لعنت ہے، لعنت والی ہے۔ نعمت کے وقت باجے کی آواز، یہ صراحتاً باجا ہے اس میں حدیث پاک میں الفاظ، اور نعمت کے وقت پاکستان میں ملا، یہ نعمت ہے۔ جشن آزادی ہم نعمت کے شکرانے میں مناتے ہیں، ایکچولی اس کا تصور یہی ہے کہ ہم نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا بھی چاہیے، کہ یہ مستحب ہے۔ تو اب یہ کہ اس ایسے موقع پر نعمت کے وقت باجے کی آواز، اس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا، لعنتی قرار دیا۔ وہ عاشقان رسول، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اور اس کا دوسرا حصہ ہے، اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز، جو نوحہ کرتی ہیں خاص کر عورتیں، ہاں ہو مچاتی ہیں۔ اور تو نوحہ جو ہوتا ہے نا، وہ یہ کہ مرنے والے کی تعریف میں مبالغہ کرتے ہیں، بڑا چڑھا کر اس کی تعریف کر کے پھر جو روتے ہیں آواز سے، تو یہ نوحہ۔ تو یہ حدیث میں اس کی بڑی مذمت آئی ہے، اور یہ مطلب ان کو بھی عذاب ہوگا۔ عورتوں کا تذکرہ ہے، لیکن عورتیں چونکہ کثرت سے یہ کرتی ہیں، اگر مرد بھی کرے گا تو وہ بھی گناہ گار ہے اور اللہ کے عذاب کا حقدار۔ یہ جو حدیث پاک میں نے سنائی لعنت والی، نعمت کے وقت باجے کی آواز، تو اس کا حوالہ مسند بازار، مسند بھی حمزہ انس بن مالک، جلد 14 صفحہ نمبر 62، مکتبۃ العلوم والحکم، مدینہ المنورہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ حوالہ مکاشفۃ القلوب صفحہ 275، 275۔ تو یہ ہنس ہنس کر یہ گناہ عام طور پہ کیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ دھما چوکڑی، اور جیسے آپ نے کہا کہ اس کے سامنے مو کر کے باجا بجا کے ڈرا دیتے ہیں، چونکا دیتے ہیں، پھر کے مار کے انڈر اسٹوڈنٹ ہنستے ہوں گے۔ تو یہ گناہ کا کام ہے کسی مسلمان کو اس طرح تکلیف دینا، باجا بجانا خود گناہ،
پھر کسی کو تکلیف دینا، بلکہ غیر مسلم کو بھی اس طرح چونکا دینا، تکلیف دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے. کبھی بھی مطلب ہے کہ کسی کو ایذا نہ دی جائے بلا اجازت شرعی. جب تک شریعت ہمیں حکم نہ کرے، اجازت نہ دے، ہم کسی کو بھی ایذا نہیں دے سکتے، ایک کیڑی کو بھی ایذا نہیں دے سکتے. یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے اور زندگی گزارنی ہے. یہ عام طور پر نوجوان کرتے ہیں، ان کو موت کم یاد آتی ہے، پھر بڑھاپا جب آتا ہے تو یہ ساری مستیاں اتر جاتی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمارے نوجوان بھائی جو ہیں اس سے توبہ کریں اور ہرگز نہ کریں، خدا کا خوف کریں کہ اس طرح کرتے کرتے موت آ گئی تو کریں گے کیا. اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابھی آپ نے جس طرح جی یہ جو میں نے وہ جو پوسٹ کے بارے میں کہا تھا، یقین جانیے پودا سستا ہے اور باجا مہنگا ہے، لہذا پاں کی بجائے چھاں کیجئے. بہت پیاری یعنی یہ پوسٹ ہے. واقعی پودا سستا ہے. پودے کے لیے جو ہم نے مہم میں اعلان کیا تھا، تو ایک پودا ہم نے تو 500 روپے کہے تھے، حالانکہ 500 سے بھی کم میں بھی آ جاتا ہے پودا، 100-125 میں بھی آ جاتا ہے. 115 کا اعلان، لیکن یہ کہ آ جاتا ہوگا، 115 کا بھی آتا ہے پودا. اب اس سے کم کا بھی آتا ہوگا. اب جیسا مقام، جیسا شہر، جیسا علاقہ، اس کے حساب سے یہ پودے ملتے ہوں گے. لیکن یہ باجا مجھے تو کبھی تجربہ ہی نہیں ہے، بجانا ہی نہیں آتا مجھے، نہ کبھی میں نے بجانے کی کوشش کی ہے جو یہ باجے بجا رہے ہیں، نہ خریدا کبھی، نوبت ہی نہیں آئی، نہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں دیکھا ہے. یہ پتہ باجا کیسا ہوتا ہے، اس میں تصویریں بھی لکھا ہوا ہے. یہ یوں دبا کر بجاتے ہیں، یہ لکھا ہے. یہ پہلی بار دیکھا ہے میں نے فوٹو میں، ورنہ پہلے یہ شاید تھا کہ منہ سے اس کو پھونک مارتے تھے تو یہ آواز دیتا تھا باجا. منہ سے ہی بجاتے ہیں، اللہ بہتر یاد ہے، تو منہ سے بجاتے. اس میں یہ ہاتھ پکڑ کے یوں دکھایا ہے، تو اس کو یہ کوئی ہوا والی پوٹلی پیچھے بندھی ہوئی ہے، تو یوں کرتے ہوں گے نا پچ کر کے، تو شاید چیخ نکلتی ہوگی باجے کی اور شیطان کی ہنسی چھوٹتی ہوگی. خیر اللہ پاک رحمت کی نظر کرے. ہم مسلمانوں کو ہم یہ کہاں ان مصیبتوں میں پڑ گئے. سب توبہ کریں. بیچنے والے کائے کو بیچتے ہیں؟ آپ بیچے نہیں یا خریدنا چھوڑ دیں تو بیچنے والے نہیں بیچیں گے. بیچنے والے بھی گناہگار ہوتے ہیں. ہاں یہ بولے کہ ہم کیا کریں، ہماری روزی ہے، تو یہ تھوڑی حلال روزی کمانے کا بھی تو ہمیں اللہ اور رسول کا ہی تو حکم ہے نا کہ ہم حلال کمائیں. تو یہ بیچے بھی نہیں، خریدے بھی نہیں، اور اس طرح مت جشن آزادی کو جشن بربادی میں منتقل نہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.